بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم آج آپ سے اردو میں مخاطب اس لیے ہیں کہ ہمارے جو مہمان ہیں الف خان شیرپاؤ صاحب، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک صحافی تھے، لیکن آج کل یہ ایک سماجی شخصیت بن گئے ہیں اور تقریباً کافی لوگوں پر سینکڑوں لوگوں کو فوڈ پیکیجز پہنچا چکے ہیں اور پہنچا رہے ہیں. نہ صرف اس کرونا کی وبا کے وقت، اس سے پہلے بھی ایک یتیم خانہ ان کا پروجیکٹ ہے، مکانات بنا رہے ہیں. اور بس میں ان سے یہی پوچھوں گا کہ آپ نے یہ جو جذبہ آپ میں آیا ہے، اس میں کیا وہ محرکات تھے جو آپ کو آگے، کیونکہ آپ تو اچھے خاصے صحافی بھی تھے، ریڈیو دلبر، اے وی ٹی خیبر، اور کافی روزناموں سے بھی آپ کا تعلق تھا، اس سے کافی ٹھیک ٹھاک آپ کی انکم بھی تھی، نہیں کہ نہیں تھی. پھر آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ سوشل ورک میں، اور سوشل ورک بھی آپ اتنا صاف طریقے سے دیتے ہیں کہ کیمرے کے سامنے دیتے ہیں لوگوں کو، یہ نہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے جیسے کہ لوگوں نے ایک فراڈ بنایا ہوتا ہے میرے اکاؤنٹ میں بھیجو پھر وہ دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیں اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ کا آگے پروجیکٹ. یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی جو کرونا کا یہ وبا پھوٹی ہے، اس میں تقریباً کتنی فیملیز کو آپ نے فوڈ پیکیجز دیے ہیں؟ جواد صاحب بہت شکریہ. اور آپ نے جس طرح کہا ہے کہ آپ پہلے صحافی تھے اور ابھی سوشل ورکر، میں ابھی بھی صحافی ہوں. میں وہی ریڈیو، وہی ٹی وی، اخبارات اس کے ساتھ کام کرتا ہوں. لیکن صحافت اور یہ سوشل ورک جو ہے نا ایک جیسے ہے. صحافت کا بھی دوسرا نام خدمت ہے. تو خدمت کو ہم نے ان کو ایک اور تصویر پیش کی ہے کہ صحافی یہ بھی کر سکتا ہے. جو آج ہم پہ جو عذاب آیا ہے، جو وبا آیا ہے، اس مشکل وقت میں میدان میں نکلا ہوں اور ابھی تک میں نے 800 سے زیادہ خاندانوں کو فوڈ پیکج دیے اور روزانہ کے حساب سے میں 100 بوریاں دے رہا ہوں. اور وہ بوریاں بھی درشل پہ دے رہا ہوں. میں لوگوں کی گھر جا کے وہاں پہ دے رہا ہوں. اور صرف میں نہیں، میرے ساتھ ٹیم میں ایسے دوست ہیں کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے تیل بھی لگا رہے ہیں. اور ایک اچھا صحافی اچھا سوشل ورکر بھی ہے. تو میں صحافیوں کے ذریعے جو جتنا میں کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. اور دوستوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یار اپنے علاقے میں آپ ایک لسٹ بنائیں، جو بھی حقدار ہے ان کو دے دے. لیکن آج کل یہ جو وبا ہے، اس میں ہر کوئی، چاہے وہ مزدور کار ہو، وہ ڈرائیور ہو، وہ چینچی چلا رہے ہو، وہ کوئی اور کام کرتے ہو، یہاں تک کہ تاجر بھی، وہ بھی حقدار ہے. لیکن ہم زیادہ تر بیواؤں، یتیم، یسیروں، ان کا خیال رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو بیمار ہیں، جو معذور ہیں، ان کو سب سے پہلے لسٹ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں. تو روزانہ کے حساب سے 100 بوریاں الحمدللہ یہ اللہ کی مہربانی ہے. اور میں نے کبھی اردو میں بات کی نہیں ہے، تو آج آپ کی وجہ سے میں آج اردو میں بھی بات کر رہا ہوں. اور پنجابی بھائی جو اردو کے سپیکر ہے وہ بھی مجھے آج دیکھ لیں گے کہ الف خان شیرپاؤ بھی ہے. الف خان شیرپاؤ 17 سال سے صحافت کر رہے ہیں. اور صحافت میں ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی تک میں نے 60 گھریں بنائے ہیں جو لوگوں کو میں نے ہینڈ اوور کیے یا ان کو ان کی چابیاں دی ہے. اس طرح میں نے 62 شادیاں کی ہے. ساتھ ساتھ میرا ایک خواہش تھا کہ میں تحصیل تنگی، جو ایک پسماندہ یتیم یسیر تحصیل تنگی ہے، تو اس میں میرا ایک یتیم خانہ ارمان تھا اور اللہ پاک نے وہ خواہش میرا پورا کیے. آج میں نے اس کے لیے وہ زمین خریدا ہے اور انشاءاللہ اگر لوگوں کی تعاون رہا تو انشاءاللہ بہت جلد وہ یتیم خانہ بھی بن جائے گا. میں نے 400 میں ایک 48 لاکھ کا میرا ایک دوسرا پروجیکٹ ہے. میں نے ایک وہاں پہ مدرسہ بنائے، اس میں بھی آج کل داخلے شروع ہے. میں نے 11 ایسے گھر ہے کہ میں نے کوارٹر بنائے اور لوگوں کو اس میں پری رہائش دیے اور ان کو ساتھ ساتھ میں خوراک بھی دے رہا ہوں. اس طرح 45 ایسے بچے کہ وہ یتیم ہیں، ان کا میں وسیلہ ہوں، اس کی فیسیں میں بھرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو راشن وغیرہ بھی دیتا ہوں. اس طرح 21 ایسے گھر ہیں کہ اس کا میں کرایہ دیتا ہوں. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. اور میرا کام کلیئر ہے. میں سب کو یہی بات کہتا ہوں کہ یار جس طرح آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو اسی طرح میں آپ کو مطمئن کروں گا. آپ کا جو امداد ہے، جو تعاون ہے، اور یہ مہیر حضرات سے اپیل بھی کرتا ہوں. اور آج کل یہ جو چل رہا ہے، یہ میں نے رمضان کے لیے جو جمع پونجی کی تھی کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہے تو رمضان میں بہت زیادہ رش ہو جاتا، تو اس سے میں نے اس کے لیے کوشش کی کہ میں رمضان میں لوگ کو راشن دوں گا. لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ اس طرح عذاب ہم پہ آئے گا. تو میں پہلے ذرا آ کے ان کو ابھی یہ فوڈ دے رہا ہوں. اس مشکل میں پوری 400 میں اگر کوئی فوڈ پیکج دے رہا ہے تو اسے وہ الف خان شیرپاؤ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ الف خان شیرپاؤ عبدالستار ایدھی کے نقش قدم پہ ہے تو غلط نہیں ہوں گا، کیونکہ میں نے ایک بار عبدالستار ایدھی کا انٹرویو سنا تھا. کہتا ہے جیسے ہم انڈیا سے پاکستان آئے
تو میں گلی میں کھڑا ہوا, میں نے ہاتھ پھیلایا, لوگوں نے دیا, میں نے اپنے گھر میں راشن ڈالا. اگلے دن میں نے جولی پھیلائی, لوگوں نے دیا, میں نے محلے میں دیا. اس دن سے میں مانگ رہا ہوں اور لوگوں پہ لگا رہا ہوں. کیا ایسے ہی آپ کا بھی نظریہ ہے؟ تو میرا تو نظریہ یہی ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایدی صاحب بن جائیں گے, لیکن وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسی راہ پہ چل کے آج صرف میں چارسدہ میں اگر مہراپس ہے تو پشاور, ملکن ڈویژن, نوشہرہ, ڈی آئی خان, آنگو, صوبے کی جتنی بھی ممند ایجنسی باجوڑ وہاں سے لوگ آتے ہیں اور ان کی جو ضروریات ہے وہ ہم پورا کر لیتے ہیں. اس وقت بھی ہم ایسے سینکڑوں مریض ہیں کہ ان کی علاج ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج بھی میں نے ایک جو غربت کا مارا ایک بندہ تھا, وہ کام کے لیے نکلا تھا تو اسے کرنٹ لگے تو 1,00,000 روپے اس پہ خرچ آ رہا ہے. تو ابھی میں نے اسپتال میں وہ داخل بھی کروائے اور آج وہ پیسے ہم لگا رہے ہیں اس پہ کہ اللہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے وہ ٹھیک کرائے. تو اس طرح علاج بھی جاری ہے لوگوں کی. تو جتنا ہمارا کوشش ہے وہ کرتے ہیں, کیونکہ کل پہ میرا بھروسہ نہیں ہے, جو ہے بس آج ہی ہے. ایک مذاقاً ایک سوال پوچھوں گا. آپ کی شادی ہوئی تھی, آپ میرے ساتھ, یا جس سادہ جوان لگے, اس کو اردو میں سادہ زندگی بولتے ہیں, ہمارا ایک سوشل کاز تھا, آپ بھی اس کے ممبر تھے, اب بھی ہیں. تو آپ کی شادی بھی بالکل سادگی سے, پھر آپ نے کافی شادیاں اسی طریقے سے کرائی, کہ ایسا ہی عوام کو بتائیں. بالکل جی, میں نے جو یہ 62 شادیاں کی ہے اور یہ وہ بھی آپ کا وہ سادہ زندگی کی وجہ سے کہ صرف نکاح ہے, ایک مٹھائی کا ڈبہ بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ جو عارضی نویس آتے ان کو 1,000 روپے دے دیتے. میں نے جو شادی کی ہے میں نے اپنے گاؤں کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا. اور میں آج سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنی سادگی کے ساتھ اگر آپ شادی کر لیں تو آپ گناہ سے بھی بچیں گے. اور یہ جہیز کا جو رسوم ہے, یہ ہم نے جو رواج بنائے, اس رواج کو ہم رد کریں گے. اور یہ سالوں سے ہم سادہ, آج ٹی وی کی اسکرین پہ ہمیں سادہ جن, تو اس طرح یہ سادہ جن جو ہے نا, یہ بہت دنوں سے ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا. اور سب سے پہلے ہم نے اس پہ عمل کیے, تو اس کے بعد ہم لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں. اور یہ آپ کی وجہ سے یہ بھی میں آپ کو اس پہ داد دے دیتا ہوں. بہت شکریہ الف خان بھائی. میں اس شعر پہ اپنی یہ مختصر یا تفصیلاً جتنی بھی انٹرویو ہو گئی, لیکن مزے کی باتیں تھی الف خان شیرپاؤ سے. ایک گانا ہم نے سنا تھا جب ہم جوانی میں تھے, نہ بڑا نہ کوئی چھوٹا سبھی ایک ہے جہاں میں, نہ بڑا نہ کوئی چھوٹا سبھی ایک ہے جہاں میں, ہے وہی عظیم جس نے نئی شمع ایک جلا دی. تو یہ ہے الف خان شیرپاؤ صاحب, ان کا بہت بہت شکریہ الف خان شیرپاؤ صاحب. تھینک یو, مہربانی. السلام علیکم.